جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے علماء آج کل جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا سب علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ تو اس کی ایک مثال بلکہ دو مثالیں اس طرح سمجھ لیں کہ ایک باپ پہلوان باپ ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے ورثاء میں ایک لڑکا ہے جو لنگڑا ہے، ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے جو کہ لنگڑا ہے، پیروں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا. جب چل نہیں سکتا تو ظاہر سی بات ہے پہلوانی بھی نہیں کر سکتا. تو کیا اس وجہ سے کہ ان کا جو پہلوان صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا ان کا بچہ لنگڑا ہے، اس وجہ سے ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے، درست ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ لنگڑا ہے اور ان کے باپ چونکہ پہلوان تھے اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے حصہ نہیں دیں گے؟ ایسا تو ہم نہیں کرتے. چاہے وہ لنگڑا ہو، چاہے وہ اندھا ہو، چاہے وہ جو ہے آنکھوں سے نابینا ہو، چاہے وہ جو ہے سن پاتا ہو نہ سن پاتا ہو، کوئی بھی اس کے اندر عیب ہو، لیکن چونکہ وہ پہلوان صاحب کا لڑکا ہے اس کو ہم وراثت میں حصہ دیں گے، وہی اصل وارث ہے اور کوئی وارث نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر ہیں، اور ان کا لڑکا جو ہے وہ نابینا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. جب وہ ان ڈاکٹر کا انتقال ہوگا تو وارث کون بنے گا، دیکھنے والا یا نہ دیکھنے والا؟ ظاہر سی بات ہے اگر ان کا لڑکا ہے نہ دیکھنے والا ہو چاہے دیکھنے والا ہو تو ان کا لڑکا ہی کیا بنے گا، وارث بنے گا. ہم اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا لڑکا چونکہ جو ہے ایک آنکھوں کے اچھے ڈاکٹر تھے اور ان کا لڑکا چونکہ نابینا ہے اس وجہ سے ہم ان کو وارث نہیں بنائیں گے. کسی دیکھنے والے کو جو ہے لے کر کے آیا جائے ہم ان کو وارث بنائیں گے، تو یہ بات درست نہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کے حامل تھے، تمام اوصاف اور تمام اچھائیاں اور تمام اچھی صفات ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیوست فرما دی تھیں. لیکن اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب علماء چاہے لنگڑے ہوں، علماء چاہے لولے ہوں، علماء چاہے اندھے ہوں، علماء چاہے دیکھ پاتے ہوں یا نہ دیکھ پاتے ہوں، سن پاتے ہوں یا نہ سن پاتے ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء چاہے بے عمل ہوں، علماء چاہے کم عمل کرنے والے ہوں، لیکن اصل وارث وہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور کوئی وارث نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انما ورثوا العلم، کیونکہ انبیاء کا جو مقام تھا، انبیاء کا جو کام تھا وہ زمین جائیداد چھوڑ کر کے نہیں جاتے تھے، دینار اور دراہم چھوڑ کر کے نہیں جاتے تے. وہ تو جو ہے انما ورثوا العلم، وہ علم کا وارث بناتے تھے، علم کو چھوڑ کر کے جایا کرتے تھے. اور آج اپنی پوری زندگی کون لگا رہا ہے؟ علماء لگا رہے ہیں. بلکہ جو ہے نوجوانی کے جو ہے قیمتی جو سال ہوتے ہیں وہ علماء لگا رہے ہیں. 10 سال عالمت میں لگا رہے ہیں، 3 سال کم سے کم، 2 سال 4 سال حفظ میں لگا رہے ہیں، 2 سال فضیلت میں لگا رہے ہیں، افتاء کرنا ہے تو 1 سال اور لگا رہے ہیں، تمام چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں. قضاء کا کورس کرنا ہے تو 1 سال مزید لگا رہے ہیں. تو علماء اصل انبیاء کے وارث ہیں. آگے فرمایا کہ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے بھی اس میں سے حصہ لے لیا، جس نے بھی اس میں سے یعنی علم حاصل کر لیا، علماء کا مقام اس کو حاصل ہو گیا، عالم وہ بن گیا، تو حال اس کا یہ ہوگا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ میراث نبی میں، میراث انبیاء میں یعنی نبیوں کی وراثت میں سے اس نے ایک بڑا حصہ لے لیا، اس نے ایک بڑا حصہ لے لیا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.